مجھے اپنے عشق میں سم کرنا اے میرے AQ Islamic Studio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میرے محترم بزرگوں، غیور نوجوان ساتھیوں اور اسلام کے فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا، کرم ہوا، رحم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی حضرات کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم سبھی حضرات کو مسلمان بنایا. مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی حضرات کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سبھی حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا. امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس مبارک مجلس میں اور مبارک اجلاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی حضرات کو اپنے تمام مشغولیات سے علیحدہ کر کے اکٹھا کیا. اس پر ہم سبھی حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے، اور بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری پرستش کرے، میری پوجا کرے. اگر کسی ضرورت کی فریاد ہو، کسی ضرورت کی طلب ہو، وہ میری سامنے سجدہ ہو کر مجھے سے فریاد طلب کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں اس کی فریاد کو قبول کروں گا، اور میں اسے ٹھوکریں کھانے سے بچاتے رہوں گا. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی عائد کی ہے کہ انسان اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے محلے والوں کی بھی فکر کرے. اگر کوئی انسان اپنے لیے جیتا ہے، اگر کوئی انسان خود کے لیے جیتا ہے، اگر کوئی انسان اپنی فکر کر رہا ہے، تو وہ انسان کے مقام کو نہیں پہنچا ہے. وہ انسان کے مقام کو نہیں پہنچا ہے. انسان کے مقام کو اسی وقت پہنچا. انسان کے اندر انسانیت اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کے اندر دوسروں کی فکر پیدا ہو جائے گی. میرے محترم بزرگوں، جو انسان اپنی فکر نہیں کر رہا ہے، جو انسان اپنی خود کی فکر نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کی بھی فکر نہیں کر رہا ہے، اور جو انسان اپنی فکر تو کر رہا ہے، اپنے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے، غمگساری کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ قبیلے والوں، محلے والوں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، اس کی فکر نہیں کر رہا ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ
جانور، اگر چند جانور ایک جگہ موجود ہو اور اس کے سامنے میں گھاس ڈال دیا جائے تو چند جانور میں سے کوئی بھی جانور یہ نہیں سوچے گا کہ میرے سامنے میں جو جانور کھا رہا ہے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، بلکہ وہ یہی سوچے گا پہلے میرا پیٹ بھر جائے، دوسرا جانور وہ اپنا فکر اپنی خود سے۔ میرے محترم بزرگوں، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً کئی سال پہلے میں سمندری سفر کر رہا تھا۔ سمندری سفر کرنے کے دوران چونکہ اس وقت سمندری سفر جہاز کے ذریعے سفر ہوا کرتا تھا، جہاز کے اندر لوگ بیٹھ کر سفر کرتے تھے، بہت سارے مذہب کو ماننے والے، دھرم کو ماننے والے اس کشتی میں جہاز میں سوار ہوتے تھے۔ میں بھی ایک مرتبہ اس جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کشتی طوفان کے سر میں آ جاتی تھی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کشتی ڈوب جاتی تھی اور سارے لوگ غرق ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ میں کشتی کے اندر سفر کر رہا تھا، سمندری سفر کر رہا تھا۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ معلوم تھا کہ جب کشتی طوفان کے زد میں پھنس جاتی تھی، کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو سارے لوگوں کو اعلان کر دیتا تھا، کیپٹن یہ اعلان کر دیتا تھا کہ اے لوگوں، اے کشتی میں سوار ہونے والے مسافروں، اپنی فکر خود سے کر لو، میرے بس میں جتنا کرنا تھا اتنا میں نے کر لیا، اور مجھ سے کشتی نہیں سنبھلے گی۔ اگر تم اپنے رب سے فریاد کرو، دعا کرو، مناجات کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب کشتی کو بچا کر منزل مقصود تک پہنچا کر تمہاری جان بخش دے اور کشتی بن جائے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں بھی سفر کر رہا تھا، ایسا ہی ہوا کہ کشتی طوفان کے زد میں پھنس گئی۔ پھنسنے کے بعد کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ کشتی کے مسافروں، اپنی فکر اپنے سے کر لو اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرو تاکہ تمہارا رب کشتی کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ میرے محترم بزرگوں، سارے لوگ پریشان ہو گئے، موت و زندگی کے کشمکش میں گھومنے لگے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر میں مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بال بچے بیوہ ہو جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے اور میرا گھر بار اجڑ جائے گا۔ آخر سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کشتی ڈوب جائے گی، سمندر میں ختم ہو جاؤں گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ لیکن علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان شخصوں میں سے ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس شخص کے پاس علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ پہنچتا ہے اور دریافت کرتا ہے، اے شخص، اے مسافر، مجھے کچھ معلوم ہے کہ کشتی طوفان کے زد میں ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ کہا کہ اے مولانا، مجھے معلوم ہے اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے موت و زندگی کو مقرر کر دیا ہے۔ میری موت اگر کشتی کے اندر لکھی ہوئی ہوگی تو میری موت آ جائے گی، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں چند منٹوں کے اندر جب مر جاؤں گا تو میرے پاس جو ہنر ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، میرے پاس جو علم ہے، جو میرے پاس جو معلومات ہے، میں اس کو کسی کاغذ پر لکھ دوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کاغذ صحیح سلامت سمندر کو لگ جائے، سمندر کے کنارے کو لگ جائے، کنارے میں لگنے کے بعد کسی انسان کے ہاتھ لگ جائے، انسان کے ہاتھ لگنے کے بعد وہ انسان اسے پڑھ کر اس پر عمل کر لے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ اس مثال سے یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، جو اپنی موت سے لڑ رہا ہے، زندگی سے لڑ رہا ہے اور اس وقت بھی اپنی فکر نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج
ہم جو گناہوں، رسوماتوں اور بدعات و قربات میں حصہ لیتے ہیں اور اسے خوب اچھے طریقے سے انجام تک پہنچاتے ہیں، ذرا غور کریں، کسی شخص کو مرنے کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا بچوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا بوڑھوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا جوانوں کو مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے اوپر ٹن رکھا ہے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ قرآن و حدیث جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، اور اگر اس پر یقین بھی ہے تو شیطان کے چنگل میں آ کر وہ پھنسا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر روح کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی حالت میں مرے، چاہے وہ جوانی کی حالت میں مرے، چاہے وہ بچپنے کی حالت میں مرے، لیکن اسے مرنا تو ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، حالانکہ موت روزانہ یہ اعلان کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ انا الموت انا الموت انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہی موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، میں وہی موت ہوں جو شوہر اور بیوی کو درمیان جدائی کے ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہی موت ہوں جو دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہی موت ہوں جو گھروں کو اور محلوں کو ویران کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہی موت ہوں جو قبریں تیار کراتی ہوں۔ لا یبقی مخلوق الا یذوقنی، میری پکڑ سے اور میری چنگل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، اسی لیے عقل مند اور ہوشیار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی بعد والی زندگی کو کامیاب بنا رہا ہے۔ وہ انسان عقل مند ہے اور وہ انسان ہوشیار ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خرافات و رسومات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی میرے پاس زندگی ہے، ابھی بھی میرے پاس وقت ہے۔ اگر ہم عقل مند ہیں اور ہم ہوشیار ہو جائیں تو ابھی سے اللہ کے راستے میں اور اللہ سے توبہ کریں، گریہ وزاری کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے سارے خطاؤں کو درگزر کر دے گا اور ہمیں ایسا بنا دے گا گویا کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک مثال بیان کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایک مثال بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو بیابان جنگل کا سفر کر رہا تھا، جہاں نہ تو کوئی چرند تھا، نہ پرند تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں تھی اور نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کنواں تھا۔ وہاں انسان سفر کر رہا تھا، اپنی اونٹنی پر سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اسے ایک درخت نظر آیا، درخت کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس درخت کے پاس تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہوں، آرام کرنے کے بعد جب میں اٹھوں گا تب میں اپنے سفر کو چلوں گا۔ وہ انسان جو ہی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور لیٹتا ہے، لیٹنے کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے، نیند آنے کے بعد فوراً اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتا کیا ہے، نہ تو اس کا اونٹنی موجود ہے، نہ تو اس کے اوپر جو سواری، اس کے اوپر جو سامان توشہ وغیرہ تھا وہ بھی موجود نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، دور دور تک نظر پھیلاتا ہے، دوڑاتا ہے، لیکن اسے کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ وہ شخص پریشان ہو کر پھر درخت کے پاس بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر اسے نیند آ جاتی ہے، نیند آنے کے بعد فوراً اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ اسی حالت میں میری اونٹنی اور میرا ساز و سامان، میرا توشہ وغیرہ موجود ہے۔ وہ آدمی خوشی میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک،
یعنی اسے یہ کہنا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. یہ کہنے کے بجائے اس نے یہ کہا دیا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، اے صحابہ کی جماعتوں ذرا بتاؤ اس کی کوئی پکڑ ہونی چاہیے، اس کی کوئی گرفت ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی زبان سے غلطی سے اقرار کیا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے اپنی زبان پر یہ کلمات اس نے جاری کیا ہے کیونکہ یہ خوشی کے عالمات میں ہے، اسے پتہ نہیں چلا. یہی حال ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ، اگر کوئی گنہگار شخص، اگر کوئی بدکار شخص، اگر کوئی فاسق و فاجر شخص گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس کے اونٹ مل جانے پر اس بندے کو خوشی ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بندے سے توبہ کرنے والے شخص سے خوش ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور تمام خرافات و رسومات معاشرے کی برائیوں سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی بنا دے اور آخرت کو بھی بنا دے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی